شیر، لومڑی اور غفا۔ ایک جنگل میں خیرو نامی شیر رہا کرتا تھا۔ خیرو جنگل میں موجود تمام حیوانات پر بادشاہت کرتے ہوئے بڑے فخر سے زندگی گزارا کرتا تھا۔ ایک دن اس شیر کو جنگل تمام تلاش کرنے کے باوجود کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ بھوکا شہر جنگل میں کچھ نہ کچھ کی تلاش میں بڑی امید کے ساتھ جانوروں کو ڈھونڈنے لگا۔ بھوکا پھرتے پھرتے شام ہو گئی۔ کچھ بھی نہ ملنے سے وہ مایوس ہو کر اپنی غفا کی جانب بڑھنے لگا۔ اسے راستے میں ایک بڑی غفا نظر آئی۔ تبھی شیر سوچنے لگا، اس غفا میں یقیناً کوئی نہ کوئی بڑا جانور رہتا ہوگا۔ شام کا وقت ہو رہا ہے، لہٰذا جانور کسی بھی حال میں واپس آتا ہوگا۔ میں اس غفا میں چھپ کر بیٹھ جاؤں گا اور جیسے ہی وہ جانور آئے گا اس کا شکار کرتے ہوئے اپنی بھوک دور کر لوں گا۔ یہ سوچ کر غفا کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا۔ وہ غفا ایک ہوشیار لومڑی کا تھا۔ کچھ دیر بعد گنگناتے ہوئے لومڑی غفا کے پاس آئی اور غفا کے داخلے پر شیر کے پنجوں کے نشان دیکھ کر ایک دم سے رک گئی۔ اے اللہ، شیر میرے غار میں موجود ہوگا۔ اندر جاؤں گی تو یہ دن ہی میرے زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اب کیسے معلوم کیا جائے کہ شیر غفا کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ یہ سوچ کر ڈرنے لگی۔ اسی اثنا میں لومڑی کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے فوراً غفا کے قریب جا کر، اے غفا، کیا ہوا؟ آج تم کیوں مجھے دیکھ کر بات نہیں کر رہے ہو؟ روز تم مجھ سے بات کرتے ہو نا، اور میرے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہو۔ آج کیا ہوا تمہیں؟ مجھے لگتا ہے کسی خطرناک جانور کو دیکھ کر تم ڈر گئے ہوگے، اسی لیے تمہارے منہ سے کچھ بات نہیں آ رہی۔ میں اتنا کچھ بات کر رہی ہوں لیکن تم کچھ جواب نہیں دے رہے ہو۔ لگتا ہے میرا اندر آنا تمہیں پسند نہیں۔ ٹھیک ہے، آج سے میں تمہارے اندر نہیں آؤں گی۔ اب سے میرا اور تمہارے درمیان تعلق ختم۔ میں دوسری غار کی تلاش کر لوں گی۔ یہ باتیں سن کر شیر تعجب کرنے لگا۔ ارے تعجب کی بات ہے، غفا بھی بات کرتے ہیں۔ وہ لومڑی کو اس بات کا علم ہے، لیکن مجھے ابھی تک یہ بات معلوم نہیں تھی، اور یہ صحیح ہی ہوگا۔ جب میں غفا کے اندر آ رہا تھا تو غفا نے مجھے دیکھ لیا ہوگا، اس لیے میرے خوف سے غفا خاموش ہے۔ کچھ بھی ہو، میں جنگل کا بادشاہ ہوں، مجھے دیکھ کر سب کو ڈرنا چاہیے۔ ہاتھ آیا شکار اس غفا کی وجہ سے چھوٹ جانے کا خدشہ ہے۔ ٹھیک ہے، غفا کے بجائے میں ہی آواز بدل کر بات کر لیتا ہوں اور اس لومڑی کو اندر بلوا کر اسے ختم کر اپنی بھوک مٹا لیتا ہوں۔ یہ سوچنے لگا اور فوراً بڑی چالاکی سے آواز بدل کر غفا کی طرح بات کرنے لگا۔ ویسا کچھ نہیں ہے دوست، میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ تمہارے دل میں میرے لیے کتنی محبت ہے، اس لیے میں خاموش تھا۔ میں تمہارے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ میں تمہارے بغیر کیسے رہ پاؤں گا؟ ہم دونوں کا زندگی بھر کا ساتھ ہے نا؟ جلدی اندر آ جاؤ، تم سے بہت کچھ بات کرنی ہے۔ یہ باتیں سن کر عقل مند لومڑی، اے اللہ، اندر شیر موجود ہے۔ اگر میں نے تدبیر نہیں کی ہوتی تو شیر مجھے کب کی مار ڈال دیتا۔ شیر کی عقل اڑ گئی لگتا ہے۔ خیر، کچھ بھی ہو، پتھر غفا کہیں بات کرتے ہوں گے۔ خدا نے شیر کو بڑا جسم دیا ہے لیکن ذرا برابر بھی دماغ نہیں دیا۔ یہ کہتے ہوئے لومڑی وہاں سے جان بچا کر نکل گئی۔ اسی لیے جب بھی کوئی مصیبت میں پھنس جائے تو اس کہانی کی لومڑی کی طرح بغیر کسی خوف کے اطمینان سے عقل کا استعمال کرنا چاہیے۔ Hi kids! Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you.